الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمارا مشغلہ ہی دین بنا دیا ہے، ورنہ دنیا میں مشغول ہونے کے لیے بہت سارے کام ہیں. سب سے بہترین مشغلہ یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھاویں. اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ہمارا مشغلہ اس کو بنا دیا کہ ہم دین کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہم کو خوش ہونا چاہیے، پورا ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زندگی بھر چلتا رہے اس کی دعا کرنی چاہیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ خوش ہونے کی چیز ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا تعلق جو ہے دین کے ساتھ، علم کے ساتھ جوڑا ہے. اس میں اور ہمارا اشتغال بڑھتا رہے، اس کی دعا کرنی چاہیے. دنیا جو ہے وہ محنت کی جگہ ہے، تھکنے کی جگہ ہے. یا تو آدمی مقصد پر تھکے گا، یا ضرورتوں پر تھکے گا، یا شہوتوں پر تھکتا ہے. مقصد میں تھکنے والے تو یہی ہیں جو عبادت میں، اعمال میں، علم میں، تعلیم میں، تعلم میں، دعوت میں، یہ مقاصد ہیں، اس میں جو تھک رہے. ان کا تھکنا بھی عبادت ہے، اور یہ تھکنا مطلوب بھی ہے، کیونکہ اس پر اجر ہے، اس پر اجر ہے، ثواب ہے. جس ثواب کی ہم کو ضرورت ہے، جس اجر کی ہم کو ضرورت ہے. حاجتوں پر تھکنا بقدر ضرورت، بوقت ضرورت مفید ہے. بقدر ضرورت آدمی تھک رہا ہے تو مفید ہے کہ اس سے حاجت پوری ہو جاتی ہے. تھکنا پڑتا ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے. جیسے آدمی حلال کمائی کرتا ہے، کھانے پینے کے لیے، اپنا گزارا کرنے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے. شہوتوں پر تھکنا جو ہے وہ تو ایک ممنوع چیز ہے ایک طرح سے، کہ آدمی چاہتوں کے پیچھے زندگی برباد کرے. بھائی او بھائی ایسا نہ کرو. تو یہ بلکہ اس پر تو آدمی کو وبال ہوگا کہ آدمی خواہشات پر زندگی لگا رہا ہے. دنیا میں بھی پچھتائے گا وہ، انجام کے اعتبار سے. دنیا میں بھی آدمی کو جب ہوش آتا ہے تو پچھتاتا ہے، اور آخرت میں بھی پچھتاوا ہی ہوگا. ہم کو اللہ نے جو رخ دیا ہے اس پر خوش ہونا چاہیے. دین کا علم لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بشاشت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو لینا چاہیے، اور اللہ سے زیادہ کا مطالبہ کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ جتنا بھی علم ملے تھوڑا ہے، جتنا ملے کم ہے. یہ صفت الہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے کسی بھی مقام پر جا کر قناعت نہیں کرنی چاہیے، کتنا بھی آدمی کو آ گیا ہو. بلکہ اصل طالب علم وہ ہوتا ہے جو بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی طالب علم ہی بنا ہوا ہے، مزید طلبگار ہے علم کا. اور تھوڑا سا حاصل کرنے کے بعد اگر آدمی نے قناعت کر لی تو وہ ایک طرح سے محرومی ہے آدمی کی. خانے جو ہیں، خانے کی ترقی رک جاتی. قناعت کر لے آدمی نے، کچھ آ گیا. اس لیے
علم میں بھی ہمارے لیے اسوہ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، پھر ہر زمانے میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسوہ اور نمونہ بنتے ہیں، جن کے علم پر، تقوی پر زمانے کا اتفاق ہوتا ہے، ثقہ لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث جاننے والوں میں بہت سے غیر ثقہ لوگ تھے جن پر بھروسہ نہیں کیا محدثین نے، ان کے زمانے کے لوگوں نے بھروسہ نہیں کیا، ان سے روایتیں نہیں لی، حدیث کے جاننے والے تھے، لیکن دونوں طرح کا ان کے پاس تھا تو ان پر اعتماد نہیں کیا۔ تو اسوہ بنانا چاہیے ہم کو، اول نمبر پر تو حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو، جن کو اسوہ بنانے کے لیے ہم کو ترغیب دی گئی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ شارٹ وے ہے، بہت زیادہ سیدھا اور آسان راستہ ہے کہ آدمی حضور علیہ السلام کو اسوہ بنا دے، اور آپ کی زندگی جو ہے بہت آسان ہے، بہت ہی آسان، اس لیے نیت کرنی چاہیے اس کی کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کو ہم اسوہ بناویں، نمونہ بناویں، آپ کا اتباع کریں، اور وہی مطلوب ہے یہ ساری جد و جہد سے، پڑھنے پڑھانے کی یا کسی بھی طرح کی جد و جہد ہے، اس سے مقصود یہی ہے کہ زندگی اتباع پر آوے۔ کس پر آوے؟ اتباع پر۔ یہ تبلیغ سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ کیا چاہتے ہیں اس کام سے؟ تو حضرت مولانا نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ آپ علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان سب کا احیاء چاہتا ہوں، وہ ساری چیزیں زندہ ہو جائے زمان۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی، کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے فساد کے زمانے میں، فلہ اجر 100 شہید، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو مقصود جو ہے احیاء سنت و شریعت، یعنی مقصود اتباع رسول ہے، ساری محنتوں کا، سارے پڑھنے پڑھانے کا، ساری تبلیغ کا یہ خلاصہ ہے کہ زندگی اتباع پر آ گئی، ہر کام میں حضور علیہ السلام کو اسوہ بنا کر آپ کے طریقے پر ہم عمل کرنے والے بنے اپنی ذات سے۔ یہ پہلا مقصد ہے اس تبلیغ کا بھی، اصلاح نفوسنا۔